جی جناب، تو ہم نے روڈ میپ کریشن فریم ورک کے 9 سٹیپس کر لیے ہیں. اب ہم جائیں گے 10th سٹیپ پہ، جو بہت امپورٹنٹ ہے اور اکثر کیسز کے اندر ہم اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ جب ہم ارلی کیریئر کے اندر ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ پراپرلی پلان آؤٹ نہیں کریں تو پھر بہت سے لوگ دیکھنے کے قابل نہیں رہتے. جو 10th سٹیپ ہے ہمارا، وہ ہے جناب اسٹرگل اور چیلنجز. جی، جو ہمارا 10th سٹیپ ہے وہ اسٹرگل اور چیلنجز. یہاں پہ جو کی ایلیمنٹ آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کو آپ کے گول تک پہنچنے کے لیے کون سے اسٹرگل اور چیلنجز آ سکتے ہیں یا آئیں گے، وہ آئیڈینٹیفائی کرنا پہلے سے ضروری ہے تاکہ آپ اس کے لیے پریپیئرڈ رہیں، تیار رہیں، اور جب وہ چیلنج آئے تو آپ اس کو فیس کر سکیں. مطلب یہ کہ اگر ہم بات کرتے ہیں آپ کانٹینٹ رائٹنگ کی، تو وہاں پہ آپ کو چیلنجز آئیں گے. شاید آپ کا ڈرافٹ، آپ کا کام اپروو نہ ہو، آپ کو اپنی انگلش کو امپروو کرنا پڑے. ٹھیک ہے، کلائنٹس آپ کو شاید حاصل کرنے میں مشکل ہو، پیمنٹس کی شاید پرابلمز آئیں. ای کامرس کا آپ سٹارٹ کرتے ہیں، شاید آپ کا انویسٹمنٹ کا اسٹارٹ ہو، پروڈکٹ کو فائنڈ کرنے کے چیلنجز آئیں، پروڈکٹ کو آؤٹ سورس یا کہاں سے سورسنگ کریں وہ چیلنجز آپ کو آئیں، کس پلیٹ فارم پہ سیل کریں وہ آئیں، کیش آن ڈیلیوری کریں یا ڈائریکٹ پیمنٹ کریں وہ چیلنجز آئیں. تو آپ کو ڈفرینٹ چیلنجز وہاں پہ آئیں گے. ہم نے یاد ہے اب جو لاسٹ سیشن بھی ہم نے کیا ہے، جو لاسٹ ویڈیو میں نے بات کی تھی گائیڈ والی، وہاں پہ وہ لوگ جو آپ کے فیلڈ میں یا جس گول کو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں اس گول تک پہنچے ہوئے، جب آپ ان کی جرنی کو ان کو فالو کریں گے، ان سے کنیکٹ کریں گے، ان سے پوچھیں گے، ڈسکس کریں گے، تو آپ کو وہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ آؤٹ کریں گے کہ یار اس کام کے اندر یہ چیلنجز آئیں گے، یا ہم نے یہ چیلنجز فیس کیے، یا آپ ہمیں چیلنج یہ فیس کرنے میں لیٹس سپوز 10 سٹیپس ہمیں یہ فیس کرنا پڑا، آپ یہ 4 سٹیپس چھوڑ دو، آپ 6 سٹیپس کے اندر اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہو. اسی لیے کیا کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی بزنس یا کوئی بھی کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو جا کے اس بندے کے پاس بیٹھیں یا اس سے پوچھیں جس نے وہ کام کیا ہوا ہو. وہ آپ کو بتائے گا کہ جناب اس میں کتنے پاپڑ بیلنا پڑیں گے، کتنی ایفرٹ لگانی پڑے گی، کون کون سے چیلنجز آئیں گے جو کہ مسٹ ہیں اس کام کو کرنے کے لیے. اور یہی روڈ میپ کی خاصیت ہے کہ جب آپ وہ گول بنا لیں گے اور وہ جو اچیو کرنا چاہتے ہیں، اب جب ہم نے یہ ساری چیزوں کو الائن کر لیا اور ہمیں یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی کہ اب آپ کو یہ چیلنجز آئیں گے، جیسا میں نے پوڈ کاسٹ کی جرنی کا آپ کو بتایا کہ وہاں میں مجھے ایڈیٹنگ کے دوسرے گیسٹ کو انوائٹ کرنا، کب انوائٹ کرنا، کیسے کرنا، اور بہت سے ڈفرینٹ چیلنجز آئے، کب شیئر کرنا، کس طرح کے ہوں، فیس بک پہ کس طرح کا کانٹینٹ جائے گا، یوٹیوب پہ کس طریقے سے جائے گا، تھم نیلز کیا ہوں گے، اور ڈفرینٹ چیلنجز کچھ جو آپ کو وہاں پہ نظر آتے ہیں وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ہم اچھا دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، جو نیکسٹ اسٹیپ اس سے ریلیونٹ ہی آ جائے گا. اور دوسرا امپورٹنٹ ایلیمنٹ، کتنے چیلنجز اور اسٹرگلس کو سمجھنا ہے، جاننا ہے. کیا سارے اسٹرگل اور چیلنجز کو آپ کو جاننا ضروری ہے اس کام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے؟ نہیں، آپ کو کور اسٹرگل اور چیلنجز جاننا ضروری ہے. اور اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیلنجز اسٹرگل آپ اٹھانے کو تیار ہیں، کرنے کو تیار ہیں، تو اور پھر آپ کام سٹارٹ کر لینا چاہیے، انسٹیڈ آف ویٹنگ کہ مجھے کوئی بندہ پرفیکٹ مل جائے، پرفیکٹ ماڈل بتا دے، پرفیکٹ سلوشن بتا دے، اس کے بعد مطلب اس کے علاوہ کوئی اور نیا چیلنج نہیں آئے. ایون دین اکثر کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ حالات چینج ہو جاتے ہیں، مارکیٹ کی سچویشن چینج ہو جاتی ہے، نیچر کوئی ڈیزاسٹر لے کے آ جاتی ہے، سمجھ رہے، تو آپ تب بھی 100% پریڈکٹ نہیں کر سکتے کیا چیلنجز ہوں گے. تو کور چیلنجز کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. جیسا چیلنج ایک یہ بھی ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو آپ کو ہو سکتا ہے لائٹس کے مسئلے آئیں، ہو سکتا ہے آپ کو انٹرنیٹ کے مسئلے آئیں، آپ کو پیمنٹ پروسیسرز کے مسئلے ہیں، کہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے چیلنج یہ ہو کہ آپ آن لائن بیٹھ کے کام کریں تو آپ کو فیملی کو منانا یا ان کو بتانا، ان کو ایڈریس کرنا، وہ آپ کے لیے چیلنج آئے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ چیلنج آئے کہ جناب آپ کو ابھی اپنی فیملی یا اپنی بیسک نیڈس کے لیے کام کرنا ہے، لیکن آپ کو دوسری چیزیں اٹریکٹ کر رہی ہیں، لیکن وہ زیادہ ٹائم ریکوائر کرتی ہیں، کچھ انویسٹمنٹ بھی ریکوائر کرتی ہیں، تو اپنے آپ کو روکنا، ریٹین کرنا کہ کیسے میں فوکس کر سکوں. اکاؤنٹیبلٹی کا چیلنج. تو یہ ملٹیپل ڈفرینٹ چیلنجز جو میں جنرل بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی جب آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے اپنی گول تک پہنچنے کے لیے، آپ کو سمجھ آئے گی اچھا یار یہ لازمی ہے. تو سوال یہ پوچھنا ہے اچھا تو جو ملے گا جب گول تک پہنچیں گے، کیا یہ برا ہے یا جو یہ چیلنج ہے، یہ جو اسٹرگل ہے، میں اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوں؟ اور اگر آپ کا جواب ہو یس، تو پھر آپ کو کام اسٹارٹ کرنا چاہیے. اور اگر آپ کا جواب نو ہے کہ نہیں یار یہ اسٹرگل اور چیلنج تو میں نہیں لینا چاہتا، تو پھر وہ کام بھی آپ نہیں کر سکیں گے یا کرنے کے چانسز بہت کم ہیں آپ کے. تو یہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. ہم
समझ आई अब आपको जो पूरा हमने ऊपर वर्किंग की, अब आपके वो डाटा पॉइंट्स वो सारा कुछ आ चुका है स्प्रेडशीट्स के अंदर सारी असाइनमेंट्स में, कि अब आप एनालाइज कर सकते हैं कि इस गोल को पहुंचने के लिए क्या क्या स्ट्रगल और चैलेंजेस आपके पास अभी आने के चांसेस हैं, एंड यू आर रेडी टू फेस देम। जो इससे ही रेलिवेंट हमारा नेक्स्ट आएगा स्टेप 11, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो एक ओवरऑल आपको पिक्चर जो है ना वो बना के दे देगा, और वहाँ पे आप डिसीजन फाइनल ले रहे होंगे कि क्या अब मैं इस रोड मैप पे जाऊँ कि ना जाऊँ, या मैं चेंज करूँ, या क्या क्या चीज़ों को मॉडिफाई करूँ। ठीक है जनाब। सो लिस्ट डाउन करें, व्हाट आर द चैलेंजेस इन स्ट्रगल यू मे गोइंग टू फेस इन योर जर्नी टू अचीव द गोल्स विच यू हैव सेट फॉर योर सेल्फ। ठीक है जनाब, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।